بول دیا پورا پڑھ لیا، انگلش دے دیا پورا بول دیا، انگلش میں نمبر والی صاحب پڑھنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ان آیت مقدسہ کے اندر غزوہ بدر کا ہی واقعے کو اور اس کے بیان کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ غزوہ بدر جو ہوا ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان میں ہوا ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان میں ہوا ہے، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا، مجبور کیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا اور مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا گیا، پراپرٹی کو اور ان کی جائیداد کو لوٹا گیا. تمام معاملات ہوئے جس سے تنگ آ کر مسلمان ہیں جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی. جب مدینہ منورہ کے اندر ہجرت فرما لی تو مسلمان اپنے سکون سے رہ رہے تھے، کھا رہے تھے، کما رہے تھے، اور اللہ نے جو دین دیا اس کی تبلیغ کر رہے. اس میں نہ کسی کا پھڈا تھا، نہ کسی کے ساتھ لڑائی تھی، نہ کسی کا نقصان کر کے آئے تھے. ایسا نہیں کہ آپ کا نقصان کر کے آئے، اس کی زمین ہڑپ کر کے آئے، اس کی زمین ہڑپ کر کے آئے، اس کی بچی کے اوپر حملہ کر کے آئے، ایسا کچھ معاملہ نہیں. بلکہ بھئی ہمارا جو مذہب ہے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے گمان کی بتا ہم نے اس کو قبول کیا، ہمیں آپ لوگ اجازت دو اس کو قبول کرنے کی. مگر ان لوگوں نے ان کو اجازت نہیں دی، صحابہ کرام کو تکلیف دینے لگی. تو پھر وہاں پر بھی آنے کے بعد صحابہ کرام کو اطمینان سے سکون سے ان لوگوں نے بیٹھنے نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب یہ فسادی لوگ خاموش نہیں بیٹھ رہے تو آپ لوگ بھی میدان میں آئیے. پھر میدان میں آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے جب 313 تھے مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے اور اللہ کی مدد ان کے اوپر غالب ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوموں کی دعاؤں کو بہت جلدی سنتے ہیں. اس لیے آپ نے حدیث میں سنا ہوگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بس دعاؤں سے بچو. اب مظلوم چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، مظلوم چاہے کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، اور یہ تو اللہ کے نام پہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے. جب ان لوگوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی. جب مسلمانوں کو فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، اب کامیابی ملنے کے بعد جو مال غنیمت آیا، جو مال آیا اس کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد جو قیدی ہوئے، مثال کے طور پر جو ہمارے خلاف 1000 کی تعداد میں آئے تھے، پھر وہ شکست ہو گئے اور بھاگنے لگے، اور جو بندے ان کو پکڑے گئے تھے ہمارے پاس وہ تقریباً کتنے تھے؟ 70 بندے تھے ہمارے پاس. 70 بندے ہمارے پاس پکڑے گئے اور 70 بندے شہید، ان کے 70 بندے ختم ہو گئے. 70 بندے ان کے جہنم پارسل ہو گئے اور 70 بندے پکڑے بھی گئے، اور صرف مسلمانوں میں سے کتنے بندے شہید ہوئے؟ 8. صرف مسلمانوں سے 8، یہ تقریباً 14 ہے. 8 یہ لگ بھگ یعنی اتنی تعداد نہیں ہے ذاتی. 70 پکڑے بھی گئے اور 70 ان کے مقتول بھی ہوئے. جب یہ معاملہ ہوا، مقتول ہوئے، 70 قیدی پکڑے گئے، تو قیدیوں کو معاملہ ہوا قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے. فرمایا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کو 2 چیزیں میں اختیار دیجیے. ایک ہے روپیہ پیسہ لے کر یہ قیدی جو ہے ان کو چھوڑ دو، یا دوسرا یہ ہے کہ جو دہشت گرد آپ کے خلاف اٹھ کر آئے تھے، جن لوگوں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جو لوگوں نے آپ کو گھروں سے باہر نکالا، یا پھر یہ کہ دہشت گرد کو ختم کر دو، یہ گنڈا گیری کو اور یہ لیڈری پنی کو ان کے ختم کر دو. 2 آفر ہے آپ کے لیے، یا تو پیسہ لے کر چھوڑ دو، یا پھر تو اگر ایک بات یاد رکھو، پیسہ لے کر چھوڑو گے تو آئندہ سال آپ کتنے مارے جائیں گے؟ کتنے ابھی نہیں کتنے مرے تھے؟ 70.
تو اگر آپ پیسہ لے کر چھوڑیں گے، فدیہ بولتے اس کو، میں آپ کو اردو زبان استعمال کر رہا ہوں، پیسہ اگر فدیہ لے کر آپ چھوڑ دیں گے تو آئندہ سال اگر جنگ ہوں گی تو آپ کے کتنے بندے مارے جائیں گے؟ پھر 70۔ اب یہ صحابہ کرام کے درمیان میں بات ڈال دی گئی، جب آپ کے ساتھ بات کرتے تو صحابہ کرام سامنے بات آ گئی، یا تو فدیہ لو یا تو پھر سب کو ختم کرو، یہ دو معاملے ہوئے۔ پھر آپ نے مشورہ لیے، یہ حضرت جبریل کی طرف سے مشورہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایسا سا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے، آپ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا، یا رسول اللہ ختم، دہشت گردی کا خاتمہ، ان کو پالنا پوسنا، ان کو بڑا کرنا، سانپ کا بچہ آگے چل کے کیا بنے گا، بیٹ بھی نہیں بنے گا، سانپ بھی بنے گا، اس نے فرمایا ختم کر دو، ملک میں امن چاہیے، ختم کرو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ لبیک، اپنی بھی یہ رائے ہے، ہماری بھی یہ رائے ہے، جب عمر بولا وہ ایک نمبر، دو رائے آ گئی۔ پھر بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھے آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے لیا جائے، پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ رائے بعد میں اور صحابہ کو پوچھے آپ کی، تو پورا کا پورا صحابہ ادھر ہو گئے حضرت ابو بکر کی طرف۔ ابو بکر جو کرے لبیک اللہم خیر، تمام صحابہ اللہم خیر بولتے رہے۔ تو بعد میں اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلہ نہیں فرمایا، آپ گھر تشریف لے کر چلے گئے، کیونکہ آپ کی رائے بھی کیا تھی، جو حضرت عمر کی تھی۔ تو آپ چلے گئے، پھر بعد میں آنے کے بعد آپ نے فرما دیا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ پھر آپ نے کیا فرما دیا، فدیہ لے کر، تو آپ گھر میں تشریف لے گئے، گھر میں لانے کے بعد فرما فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ کیا حکم نازل ہے؟ یہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض۔ پیارے محمد، آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے غلام ہو، بادیاں ہوں، پیسہ ہو، یہ ہو، آپ کی شان یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو عمر کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ پیارے محمد، کیونکہ اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، حق ہے کہ اپنے بندوں کا تعجیب کرے، اپنے بندوں کی گرفت کرے، اپنے بندوں کی تربیت کرے۔ اللہ چاہے ہم کو عذاب دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ چاہے ہمیں معاف کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بندے کس کے ہیں؟ تو اسی طریقے سے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اس میں نبی کی کوئی یہ نہیں ہے توہین، یا نبی کی ہے تو تذلیل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پیارے محمد، یہ آپ کے شان نہیں کہ آپ کے لیے بادیاں ہو، یہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ورنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خود تھے اس کے اندر، حضرت عباس، کتنے بڑے صحابی رسول بنے مان، انہوں خود ہے۔ آپ کے داماد ابو العاص وہ بھی اس کے اندر تھے۔ حضرت عمر کا بھائی خود اس کے اندر موجود تھا، اور یا رسول اللہ بھائی کو دے دو میرے پاس، اب بھی بتاتا ہوں، اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے آتا ہے وہ، ایسا کہا، بتاتا ہوں بھی میرے پاس دو تو ہیں آپ مجھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا خود موجود تھا جنگ میں، حضرت ابوبکر عبد الرحمن نام تھا ان کا بیٹا خود موجود ہے۔ یا رسول اللہ حکم دو، عبد الرحمن ابوبکر کے پاس دے دو، میرا بھائی میرے پاس دے دو، اور تمہارے جو خود آپ کا داماد بھی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ یہ فرمایا اللہ نے فرمایا پیارے محمد، آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ قیدیوں کی طرف کریں، قیدیوں کو رکھیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا، دہشت گردوں کو خاتمہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی کہا ہوں گا، کیونکہ میرے خیال سے وہاں سے آئے بھی، کہاں سے، مکہ سے یہاں پر آئے، تھوڑا بہت سمجھ رہیں گے نا، پیسہ وغیرہ جمع ہو جائے گا تو اچھا مضبوط بنیں گے، یہ بھی رائے ان کی دماغ میں ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتی۔ باقی کا آئندہ سال 70 شہید ہوں گے، ہاں شہادت کے جو جیتے ہیں ہم، یہ صحابہ کرام کے دل میں خیالات تھے۔ وہی فرمائے پیارے محمد، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ جتنے بھی سپولے ہیں چھوٹے چھوٹے کیا ہے بولتے اس کو، سلئی، ان کیا کرو آج سے جڑ کے ختم، یہاں تک کہ زمین کیا ہو جائے، خون سے تر بتر ہو جائے، حتیٰ یسخن فی الارض، ارض بولتے زمین۔ پھر اللہ نے فرمایا تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرہ، تم دنیا کو چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ گویا کہ غزوہ بدر شروع سے لے کے آخر تک اس میں تمام کے تمام فیصلے اللہ کے ہوئے، اس میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے آپ نے سے پہلے سنے ہوں گے
بعض صحابہ نے اختلاف کیا ہم کو 2 حصے ملنا چاہیے یہ ہونا، بعض نے کہا 1 ہونا چاہیے، نوجوانوں نے کہا ہم کو 2، انہوں نے بوڑھوں نے کہا ان کو 1۔ یہ تو معاملہ تھا، اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی اختیار نہیں، تم نے کس کے واسطے لڑے؟ تم تو لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، ہم نے تم کو بھڑایا وہاں پر۔ شروع سے لے کے آخر تک گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی مدد شروع سے رہی اور آخر تک اللہ کی مدد رہی، یہ تمام معاملہ کوئی فرما رہے واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیارے محمد اگر اللہ کی تقدیر میں اللہ کے فیصلے میں یہ نہ ہوتا تو تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، یہ معاملہ اگر نہیں ہوتا جو آپ نے فیصلہ کیے نا، مطلب یہ جو ہوا فیصلہ کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ کی تقدیر میں نہیں ہوتا، اگر یہ بات لکھی بھی نہیں ہوتی تو تمام کے تمام لوگ کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کے پاس لکھا ہوا نہ ہوتا تو تم کو پکڑ لیتا اللہ کا عذاب جس کا تم نے فدیہ لے کر پیسہ لے کر چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی دن کے اندر ابو العاص نے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہار لا کر دیا تھا، اور ان کی اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی نکاح میں تھی، اور پہلے زمانے میں یہ حکم نہیں آیا تھا ابھی تک، ہندو مسلم کا مطلب یہ اس کے اندر کافروں کے ساتھ شادی کرنے کا، بعد میں حکم نازل ہوا۔ تو جو اللہ کے نبی کی بیوی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا قیمتی ہار جو حضرت نے کون ڈالا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈالا تھا، وہ ہار میں اٹھا کے اپنے شوہر کے واسطے دے دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جتنے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ان کی محبت تھی آپ کے دل میں یاد آنا، آپ کی یادداشت آنا ہوگی اور آپ کو یاد آنے لگے، آپ رونے لگے، کتنا روتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت تھی، بڑی سادگی نا، بڑے رسم کرسی کے عالم میں جب لوگ یہ کر رہے تھے آپ کو دھکار رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ڈھال بنی ہوئی۔ تو پھر بعد میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ہار میں کو دے دو، اور آپ لوگوں کے مشورے سے یہ کرتا ہوں کہ میں یہ زینب کو لوٹاتا ہوں، کیونکہ خدیجہ کا ہار ہے، مجھے سے محبت تھی۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس سے ہم یا رسول اللہ یہ تو پوری پراپرٹی آپ کی ہے، ہم کیا اختیار ہے اس کے اندر، آپ جو چاہے کیجیے، اس کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ تمام معاملات ہو گیا۔ پھر بعد میں یہ تمام معاملات ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم تھا، اللہ نے یہ فرما دیا، پھر فرمایا اللہ نے الغرض جو بھی مال غنیمت تم کو حاصل ہو، یعنی جو پیسہ ہوگا اللہ نے کہا کہ کھاؤ۔ کیوں کھاؤ فرمایا اللہ نے؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کی جتنی قومیں تھیں ان کے لیے جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوگا، اونٹ، گھوڑے، بکری، ستو، یہ کھجور، یہ ان کے لیے حلال نہیں تھے، وہ تمام کا تمام لے جا کے اللہ کے پاس رکھ دینا، آگ آئیں گے ذرا لے کے چل جائیں گے، یہ معاملہ تھا۔ اور ہمارے لیے یہ ہے امت محمدیہ کی اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال ہے، ان کا کام یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دو، یا یہ تو ان کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بیاض کا تھا، مٹی کا تھا، سٹے کا تھا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال غنیمت میں دیا ہو کیا ہے تمہارے لیے پیور، ایک دم حلال ہے، پیور حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی غفوریت ہے، اللہ کی رحیمیت ہے جس نے تم کو معاف کیا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے اللہ کا تم پر کیا ہوتا تھا، اس لیے کہ تم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کمپرومائز کیا جو لوگ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ سمجھے بات کو؟ آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا جو لوگ اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا معافی گزارش تھی؟ مگر یہ بات ایک ہے، اللہ کی طرف سے 2 اختیار تھے، اور دونوں اختیار کے بارے میں فیصلہ کرنا ایک اجتہادی خطا ہو سکتی، اجتہادی معاملہ ہے، اور اجتہاد جو رہتا اس کے اندر ثواب ہر حال میں ملتا، چاہے فیصلہ صحیح ہو تو 2 ثواب ملتے، اگر فیصلہ غلط ہوا تب بھی ایک ثواب تو پکا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے نیک ہوتے ہیں، جو لوگ بادشاہوں کے نیک ہوتے ہیں، ان کی ادنا بھی غلطی بادشاہ کو ناراض کرتی ہے، ان کی ادنا بھی غلطی بادشاہ کو ناراض کرتی ہے۔ مثال کے طور ہمارا بیٹا ہماری نہیں سنتا، ہمیں بہت تکلیف ہوں گی، اس کے مقابلے ہمارا چچیرا بھائی، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، نواسا ہے، اگر وہ نہیں سنے گا اس کی تکلیف نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں، کیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو بھی اللہ کے درگاہ میں گناہ شمار کرتے ہیں، اے اللہ میری کیا اوقات ہے۔ جیسے ہم لوگ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اے اللہ میری اوقات نہیں حج کرنے کی، ارے اللہ نے کرایا ہے، اپنی کیا اوقات ہے۔
ارے نماز پڑھ کے آئے ماشاء اللہ آپ نے 2 عمرے کر لیے، ارے بھائی ہماری کیا بات ہے، اللہ نے کرایا، ماشاء اللہ آپ نے مسجد بنا دی، ارے بھائی میری، گویا کہ ہم اپنے عمل کو چھوٹا ظاہر کرتے اللہ کے مقام پر. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر فرماتا ہے نہیں نہیں، اگرچہ کہ یہ مناسب تھا مگر اس سے زیادہ اچھا یہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے موٹی موٹی باتیں، یعنی آپ کے لیے شاید نشان نہیں، یہ کہنے کا مقصد تھا اس کے اندر، کوئی فرما رہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے پیارے محمد کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھ میں، آپ ہاتھ میں کون ہے، 70 قیدی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بہتری جانتا تو اللہ تعالیٰ تم کو خیر دیں گا اس چیز کے بدلے میں جو تم نے اللہ کو دیا ہے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ہم نے کیا لیے، پیسہ لیے، اگر ہم نے پیسے، اللہ فرما رہے یہ جو پیسہ لے رہے ہیں ہم آپ سے فدیہ لے رہے، فدیہ، اور فدیے کے بدلے میں کیا کر رہے آپ کو چھوڑ دے رہے. اگر اللہ نے آپ کے اندر بھلائی دیکھا، اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو بنا دیا تو اللہ تم کو کیا دے گا، ہدایت، اسلام دے گا، اور اسلام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو دگنا پیسہ لوٹائے گا. ابھی مثال میں 1000 روپے لیے تو 1000 کے بعد اللہ تعالیٰ کتنا لوٹائیں گے، تم اس کے ڈبل ٹربل اللہ تعالیٰ تم کو لوٹائیں گے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ پیارے محمد اپنے قیدی سے کہہ دیجیے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دیکھ لے بہتری تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا نعم البدل عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. اور ہوا کیا یہ معاملہ، جب ان قیدیوں کو معاف کیا گیا معاملہ ہوا، بعد میں ان میں کے لوگوں نے خود بعد میں اسلام کی دولت کو قبول کیا. ابو سفیان کو نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے بعد میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، کتنے بڑے صحابی رسول بن گئے. سمجھ میں آ رہا، جب اللہ نے بھی ان کو معاف کیا اور ان سے پیسے لے کر ان کو بظاہر برا لگا ہوگا اس وقت میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا نعم البدل عطا کیا. کیسا، بحرین کا ایک معاملہ ہوا سن 8 ہجری کے اندر، جس کے اندر مسلمانوں کے پاس کافی رقم آئی، اتنی آئی، بڑی تعداد کے اندر رقم آئی. وہ جب فتح ہوا بہت تعداد میں آئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ وہ صحابی ہے جو بڑے ڈلڈول تھے، موٹے تگڑے تازے اور لمبے تھے، ہائٹیڈ، اتنے لمبے تھے. بعض لوگوں نے فرمایا کہ جب وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو تقریباً قریب ان کے زمین پر پیر لگتے تھے، اتنے بڑے اونچے تھے. مگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو چھوٹے نظر آتے. یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معجزہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈنڈول میں تھے اور چادر اوڑے ہوئے تھے. جب یہ مال آیا تو چادر اوڑے ہوئے تھے، اور چادر اوڑھنے کے بعد اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے اس میں سے مال دیجیے. فرمایا لے لو، فرمایا لے لو. لینے کے بعد لیے، پھر میں اور دیجیے، میں اور لے لو، اور دیجیے، اور لے لو، میں اور دیجیے، اور لے لو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کے اندر اتنا مال اٹھاؤ جتنے کی تم اٹھانے کی گنجائش رکھ سکتے ہو، اتنا پورا لے لو. اب لے رہے بھر رہے پھر بعد میں اٹھا رہے، بلکہ مال ان کو اٹھا دے رہے مگر مال کو نہیں اٹھا سکتے. اللہ کے بہت تگڑے صحابی تھے. فرمایا کہ کیا کریں، ارے نہیں اٹھا، اتنا کم کر دیے کنٹل مثال کے طور پہ. پھر اٹھا رہے، پھر بھی نہیں اٹھ رہا، پھر 1 کنٹل کم کریں، پھر اٹھا رہے، پھر کم کریں، پھر تیسری بار میں جا کے اکثر مال کم کر دیا، پھر اس کو آسانی سے اٹھائی. فرمایا دیکھو ان کی چل رہا. تو گویا کہ جو انہوں نے فدیہ اس وقت میں دیا تھا اللہ نے دگنا لوٹایا، نہیں لوٹایا انہوں. سمجھ میں آ رہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قربانی کو مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں اللہ تعالیٰ. سراقہ ابن مالک پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے آیا. جب ہجرت کر رہے تھے کفار مکہ نے کہا جو ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا 200 اونٹیاں دی جائیں گی، فلاں فلاں انعام دیا جائے گا، کیش رقم دی جائیں گی. یہ سراقہ آگے بڑھا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بد دعا سے وہ دھسنے لگا. اور میں یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے توبہ کرتا. فرمایا میرے لیے کوئی پرچہ نہیں کر دو. فرمایا اے سراقہ وہ کیا عالم ہوں گا، وہ کیا منظر ہوں گا جب تیرے ہاتھ میں قصرہ کے تو کنگن ہوں گے. پھر بعد میں یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرا فتح ہوا تو کنگن لائے گئے اور ان کو کمپن ٹیمپروری تھوڑی دیر کے لیے پلایا گیا. جب وہ قربانی کو یاد کرے واقعہ میں نے جب ہے تو 10 اونٹوں کی قربانی دیا، اللہ نے ان کی سونا چاندی کو میرے قدموں میں لا کے رکھا. یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیدیوں کے بارے میں واللہ غفور الرحیم. اور تم نے یاد ہے کتنی بڑی غلطی کی تھی، تم نے نبی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کا یہ ظرف ہے، اللہ کا یہ رحمت ہے کہ اللہ نے تم کو معاف کیا، اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کے بعد زندگی بھی دی، رحم بھی تو کیا.
واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے رہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ کیا معاملہ ہوا؟ اور اگر وہ لوگ آپ سے خیانت کا ارادہ کرتے ہیں، تحقیق کہ ان لوگوں نے اللہ سے اس سے پہلے خیانت کی تھی. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کفار مکہ نے اس سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے اندر تو خیانت کی، تو مسلمانوں کو تکلیف دی، مسلمانوں کو یہ تمام معاملات کیے. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کیے تھے. وہی بات اللہ تعالیٰ فرمائے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے اوپر گرفت اور پکڑ عطا فرمائی، یعنی مسلمانوں کے قبضے میں کیا ہو گئے؟ کفار مکہ آ گئے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ مسئلہ یہ ہوا تھا. پھر بعد میں صحابہ کرام جو مکہ سے نکل کر کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ کرام نے اپنا مال چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، پراپرٹی سب چھوڑ دیا. اب ان کے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے صحابہ کے پاس. اور انصار مدینہ کے پاس آ گئے. انصار مدینہ کے پاس آنے کے بعد آپ نے مواخات فرمائی. کیا فرمائی؟ یہ آپ دونوں بھائی بھائی، یہ آپ دونوں بھائی بھائی، فلاں صحابی فلاں کو دی، بھائی آپ ان کو لے لو، آپ ان کو لے لو، آپ ان کو لے لو. اور وہ جو تھے انصار مدینہ، ان لوگوں نے بیچاروں نے قبول کیا اور صحابہ کرام کو پورا سپورٹ کیا. اتنا سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا، اپنی کھیتی میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنے پلاٹ میں، اپنی جائیداد میں، تمام کے تمام میں صحابہ کرام کو کیا کیا؟ شریک کر دیے. گویا کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے، آج پیارے محمد کی غلامی کی وجہ سے آج اپنی پراپرٹی میں ان کو شریک کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام. تو وہی ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے نام کے آمد سے اور ٹھکانہ دیا، وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. یعنی کیا مطلب کہ تمہارا رشتہ صرف کیا؟ اخوت، اسلام کی بنیاد پر تمہارا رشتہ ہے. کیا کی بنیاد پر ہے؟ اسلام. اب نسل کے اوپر نہیں ہے کہ فی الحال جو رشتہ چل رہا نا اسلام کی بنیاد پہ چل رہا، نسل سے نہیں چل رہا. نسل سے، حالانکہ ان کی نسل سے ہے کہ وہ ادھر کے مکہ کی ہے اور یہ مدینہ کے، یہ نسل اور خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے رشتے کی وجہ سے آپس میں کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے وارث ہو گئے. اگر مکہ کا جو باشندہ ہے، مثال کے مہاجر، ان کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو مال رہے گا تو پورا مال کون لے گا؟ انصار. اگر انصار کے پاس کا انصار کا انتقال ہو جائے تو انصار کی پوری پراپرٹی کون لے گا؟ مہاجر. یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ فرمائے وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں تک ہجرت کرے. کیا مطلب؟ یہاں یہ مطلب ہے جن مسلمانوں نے کفار مکہ میں رہ کر آپ کے پاس ہجرت نہیں کی، حالانکہ اسلام کو قبول کر دیا ہوں مگر آپ کے پاس ہجرت کی کیا انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا اب ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اس کے اندر. اب ان کے لیے مسلمانوں کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ ارے بھائی آپ کے لیے ہجرت کا حکم گیا، آپ نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ ہمارے ابا نے ہجرت کرے تھے اور میں ان کا بیٹا یہاں پر ہوں، یہ نہیں چلے گا. بلکہ اب جو چل رہی تھی کس کی بنیاد پہ وراثت ملیں گی؟ اسلام کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ نہیں، خونی رشتے کی وجہ سے نہیں. اب خونی رشتے والا یہ کہیں گا کہ میں بیٹا ہوں، میں باپ ہوں، ملے گی وراثت؟ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے تم کو کیا حکم دیا؟ ہجرت. وہی فرما رہے ولا یتیمین حتی یہاجروا وان استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. اور اگر تم سے مدد طلب کرے تمہارے دین کے سلسلے میں تمہارے اوپر لازم ہے مدد کرنا، اور ایسے قوم کے بارے میں جس قوم میں اور تمہارے درمیان میں وعدہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان مدد طلب کر رہا ہے، اگر کوئی کمزور طبقہ، کوئی کمزور ملک، اگر کوئی کمزور برادری، اگر کوئی کمزور جماعت ہم سے اگر مدد کو طلب کر رہی ہے تو یہ ہر قوم کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی مدد کرنا. یہ ضروری ہے، ضروری معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہاں البتہ اگر تمہارا ایگریمنٹ ہے، سامنے والے سے معاہدہ ہے، تو پھر آپ مدد نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تمہارا وعدہ کی میعاد اور اس کی مدت برابر ہو جائے. 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے. کیونکہ اگر تم وعدہ خلافی کریں گے تو کیا ہوگا؟ خیانت ہو جائیں گی، وعدہ خلافی ہو جائے گی. اگر آپ ان سے جنگ کریں گے، مثال کے طور پر یہ بندہ ہمارا ان کے پاس ہے اور یہ قوم سے ہمارا معاہدہ ہے، اگر ہم ان سے لڑیں گے تو کیا وعدہ خلافی نہیں ہوگی؟ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اگر تمہارا بندہ ان کی برادری میں، ان کے ملک میں اور یہ مدد طلب کر رہا ہے تو تم ان کی مدد مت کرو. اگر تم مدد کریں گے تو ان سے لڑنا پڑے گا، اور ان سے لڑیں گے تو تمہارا وعدہ ہے، جب تمہارا وعدہ ختم ہوگا پھر تم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج فلسطین کا جو معاملہ ہے
وہ تمام قوم کے ذمے ہے. اس میں تمام عالم پورا مسلمان گناہ گار ہے, پورا مسلمان, اس لیے کہ ایک مسلمان مدد کو طلب کر رہا ہے وہاں سے. اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا تو پورا عالم اسلام اور عالم جمہوریت تمام کے تمام کے اندر گناہ گار ہوں. اللہ نے جس کو, ہاں البتہ گناہ کے اندر درجہ بندی ہو سکتی ہے, گناہ کے اندر درجہ بندی, کوئی عالمی اعتبار سے گناہ گار ہے, بڑے اعتبار سے کوئی کم کوئی کم کوئی کم کوئی کم, بظاہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی گناہ گار. اس لیے کہ ایسے مظلوم کی جس کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے, غنڈہ کی جا رہی اور اس کو ظلم کیا جا رہا, چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا, عورتوں کی عزت کو اچھالا جا رہا, ایسے ٹائم پر اس کی مدد کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے. پہلے اس کے آس پاس کے واسطے, پھر اس کے آس پاس کے, پھر اس کے واسطے, اس طرح یہ خون کے اس پر ہو رہا, یہ بازو والے, 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 اس طرح پوری قوم کے اوپر اس کی مدد کرنا ضروری ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اذا تفعلوا تکون فی الارض فساد. اور اسی طریقے سے کافروں میں سے جو بندہ کافر ہے تو اس کا وارث کون ہوگا؟ کافر ہوگا. جو بندہ کافر ہے اس کا وارث بھی الا تکون, مگر تم جو کچھ کرتے ہو ہاں مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہے تو وہ کافر ہو. الا تفعلوه, اگر تم اس کو کرتے ہو تو زمین میں کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر اس کی پراپرٹی ہمارے پاس ہے, اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہو جائے گا. الا تفعلوه تکون فی الارض فساد. اور جن لوگوں کو کفر کی راہ اختیار کی ان کے بعد دوست تھے بعض کہ اگر نہ کروں گے تو یہ تو ہو جاؤں گے کتنا زمین میں خراب. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم الصادقون. اور وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے, ہجرت کی اور جہاد کیا, اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا, یہی ایمان والے پکے ہیں. یعنی جو ہجرت کرنے والے مسلمان ہیں اور مدد کرنے والے مسلمان ہیں تو اللہ نے فرمایا یہی مسلمان کیا ہے؟ پکے مسلمان ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی گارنٹی نہیں دی. حقا, یہی ایمان والے پکے لہم مغفرہ, اور ایسے ہی ایمان والوں کی یہ مغفرت ہے اور بڑا کشادت ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. اور وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کے بعد یعنی فتح مکہ میں بعد میں ایمان لایا, اور ان لوگوں نے بعد میں ایمان لایا, ہجرت کیا اور جہاد کیا تمہارے ساتھ, تو وہ لوگ بھی تم میں سے. مطلب کیا ہے؟ جو لوگ مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کے بعد اس فتح مکہ میں ابو سفیان نے ایمان لائے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے, جیسا ابو فتح مکہ کے بعد بھی جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام کے تمام بھی کیا ہے؟ تمہارے ساتھ. یعنی کون ہے؟ ایمان والے. اب ان کو بھی تم لان تان نہیں کر سکتے, ارے حضرت امیر معاویہ کون ہے, یہ کون ہے, ابو سفیان کون ہے, ایسا آپ ہم صحابہ کرام کے بارے میں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ, اور ان کے قریبی رشتہ دار ہے, بعض کے قریبی رشتہ دار ہے. اولا ببعض فی کتاب اللہ, اور زیادہ حقدار ہے بعض کے اللہ کی کتاب میں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو حکم تھا وراثت ملے گی اسلام کی بنیاد پر, اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب وراثت جو ملیں گی وہ کی بنیاد پر, خون کی بنیاد پر. اب وہ نہیں چلے گا معاملہ, اب وہ حکم تھوڑے دنوں کے لیے تھا, وہ حکم ختم ہو گیا, اب کیا حکم چلے گا؟ اب جو وراثت ملے گی کیا وجہ سے ملے گی؟ خونی رشتے کی وجہ سے ملیں گی. ان اللہ بکل شیء علیم, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ما کان النبی, اور نبی کے لیے بات مناسب نہیں ہے, اور نبی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدیاں ہو یہاں تک کہ زمین میں کیا ہو جائے؟ خون ہو جائے. وہ لوگ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کو, اور اللہ چاہتا ہے آخرت کی زندگی کو, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. اگر اللہ کے پاس نوشتہ نہ ہوتا, لکھا ہوا, تو تم کو اللہ کی جانب سے دردناک عذاب چھو لیتا جو تم نے پیسہ لے کر ان کو چھوڑا ہے. بس کھاؤ اس غنیمت کو, مال کو, پاکیزہ ہے, اور اللہ سے ڈرو. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن, اے پیارے محمد کہہ دیجیے ان لوگوں سے, ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے, اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بہتری جانے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ مال لیا ہے مسلمانوں تم سے اس کا دگنا کر کے لوٹائیں. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور یہ کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے, تحقیق کہ اللہ سے انہوں نے خیانت کی اس سے پہلے بھی, بس اللہ نے
تم لوگوں کو ان کے اوپر قدرت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لائے اور ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جن لوگوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ آپس میں کیا ہے؟ رشتے دار ہیں۔ اولئک بعضهم آپس میں رشتے دار ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جن لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، اور ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے کسی چیز میں سے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور اگر تم سے وہ دین کے سلسلے میں مدد طلب کرے تو تم پر یہ بات ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر اگر وہ ایسی قوم کے پاس ہے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو تم ان کی مدد نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تمہارا ایگریمنٹ ختم ہو جائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے؟ دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم، اور کافر کے دوست ہے، رشتہ دار، کافر کی پراپرٹی کو لینا۔ الا تفعلوه، مگر تم اگر اس کام کو کریں گے، یعنی کافر کا اگر مال کو تم ہڑپ کر دو گے، یہ کریں گے، تکن تو زمین میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، فساد کبیر، اور زمین میں چھوٹا موٹا فساد نہیں ہوگا بلکہ بہت بڑا ہوگا۔ اچھا، انہوں نے ہمارے لیے مثال کے طور پر مسلمانوں نے ان کی پوری ملکیت کو لے لیں گے، ان کی اگر زمین کو ہڑپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں مسلمانوں کو ستائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس کے بعد والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لایا، ہجرت کیا ہے، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی اور مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرمانے کہ یہ پکے ایمان والے، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کے پاس رزق ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے اور ایمان لایا اور جہاد کیا اور ہجرت کی ہیں تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہ تمہارے سرکار مسلمان ہو گئے ہیں، تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ وہ اولو الارحام، اور ان میں سے بعض کے رشتہ دار ہے، اور ان میں سے بعض کے زیادہ حقدار ہے اللہ کی کتاب میں۔ یعنی اب جو رشتہ چلے گا، اب جو پراپرٹی تقسیم ہوں گی وہ کہیں کی بنیاد پہ ہوں گی؟ خونی رشتے کی وجہ سے ہوں گی، اب اسلام کی وجہ سے نہیں ہوں گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام ہجرت کر کے فرما دیا تھا ان کے لیے نہیں، بلکہ جو باپ دادا نے اگر اسلام کو قبول کیا اس کے باپ کو اس کا حصہ ملے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ہمارا سورہ انفال مکمل ہو چکا ہے، سورہ انفال مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت آئی ہے سورہ توبہ ہے، کون سی ہے؟ سورہ توبہ ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے اندر بسم اللہ نہیں، یہی وہ سورت ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کون سی سورت ہے قرآن بتاؤ جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب بسم اللہ کیوں نہیں ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ آپ کے سامنے بات کو رکھیں۔ سبحان اللہ۔